نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى ال محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ ہر انسان کے لیے اس کی پیدائش کا دن یعنی ڈیٹ آف برتھ اور اس کی وفات کا دن ڈیٹ آف ڈیتھ یہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ ہر صاحب عقل، ہر ذی شعور، صاحب فہم انسان کو اپنی تاریخ پیدائش معلوم ہوتی ہے، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ وہ ہر وقت اپنی تاریخ پیدائش کو یاد رکھتا ہے، اپنے ریکارڈ میں مینٹین کرتا ہے، تمام دستاویزات، سرٹیفکیٹس اور ہر چیز میں ڈیٹ آف برتھ کا اندراج ہوتا ہے۔ یہ عالمی سطح پر یونیورسل تمام دنیا میں ہر انسان سے تاریخ پیدائش پوچھی جاتی ہے کہ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے۔ جب بچہ 1 مہینے کا ہوتا ہے، ویکسین کے لیے جاتا ہے تو ڈاکٹر پوچھتا ہے ڈیٹ آف برتھ، 3 مہینے کا ویکسین لینا ہے تو ڈیٹ آف برتھ سے ویکسین دیا جاتا ہے۔ تو ایک ایک دن کا علاج کے لیے بھی شمار کیا جاتا ہے کہ یہ ویکسین 3 مہینے کی عمر میں دینا ہے، یہ 6 مہینے کا ویکسین ہے، یہ 9 مہینے کا ویکسین ہے۔ تو پیدائش سے اس کا شمار کیا جاتا ہے، ہر چیز کا علاج کا بھی اگر شمار ہو رہا ہے تو پیدائش سے شمار ہوتا ہے۔ غذاؤں کا شمار ہوتا ہے تو یہ 1 مہینے کے بچے کی غذا ہے، 1 مہینے کے بچے کا یہ ڈوز ہے، یہ دودھ جو ہے 1 مہینے کے بچے کے لیے ہے، یہ 2 مہینے کے لیے، یہ 6 ماہ کے لیے ہے، یہ 2 سال کے لیے ہے۔ تو ڈیٹ آف برتھ سے غذاؤں کا بھی تعین ہوتا ہے کہ کون سی غذا کس عمر میں دینی چاہیے۔ دوائیں ڈیٹ آف برتھ یعنی عمر کے حساب سے، تو ہر چیز میں عمر کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ تو جب بچے کو اسکول میں شریک کرایا جاتا ہے تو اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ڈیٹ آف برتھ، تو یہ ہر جگہ ہر مقام پر ڈیٹ آف برتھ کو پوچھا جاتا ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے اور ہر انسان کو یہ یاد رکھنا ضروری ہوتا ہے اپنی ڈیٹ آف برتھ، کیونکہ وہ بہت ہی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ جو لاشعور ہے اسی کو یاد نہیں رہے گی، یا جائز النسب اگر کوئی نہیں ہے تو وہ اس کو یاد نہیں رہے گی۔ تو جو بھی جائز النسب ہے، باشعور ہے، اس کو اپنی ڈیٹ آف برتھ یاد رہتی ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے اور وہ اسی لیے ہر سال اس کا اہتمام بھی کرتا ہے کہ یہ میری ڈیٹ آف برتھ ہے، شکرانے کے طور پر کہ آج 1 سال کا ہو گیا ہے۔ اس کے ماں باپ شکرانہ مناتے ہیں کہ اللہ نے خیر و خوبی سے اس لڑکے بچے کا 1 سال گزار دیا، 2 سال گزار دیے، 10 سال، 20 سال، 30 سال، جیسے جیسے عمر گزرتی ہے وہ شکرانے کے طور پہ کہ اللہ نے صحت و عافیت کے ساتھ اتنا وقت گزار دیا ہے۔ تو ڈیٹ آف برتھ بہرحال ہر انسان کو یاد رہتی ہے، یاد رکھنا چاہیے، بھولنا نہیں چاہیے اور کوئی بھول بھی نہیں سکتا۔ اسی طرح ڈیٹ آف ڈیتھ یہ بھی ایک ریکارڈ کے طور پر ہوتی ہے، اس کے ورثہ کے لیے اہمیت کی حامل ہو جاتی ہے۔ یہ کہ اگر پینشن لینا ہے تو ڈیٹ آف ڈیتھ سرٹیفکیٹ سبمٹ کرنا ہے، وراثت حاصل کرنا ہے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو وہ بھی عمر کتنی عمر تھی، تو پیدائش سے ڈیتھ تک جو ہے اس کا اندازے کے لیے بھی ڈیتھ کی اہمیت ہوتی ہے۔ بہرحال زندگی میں پیدائش
اور وفات دونوں بھی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. اور انسان زندگی میں پیدائش کی یادگار مناتا ہے اور پھر وفات کے بعد اس کے ایصال ثواب کے لیے وفات کی بھی یاد مناتے ہیں. تو ہم مسلمان اہل سنت والجماعت الحمدللہ پیدائش کی خوشی بھی مناتے ہیں، جشن بھی مناتے ہیں. یہ بھی ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے، اسی لیے ہم اس نعمت کو بھی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اور بعد وفات یوم وصال عرس کے طور پہ بھی مناتے ہیں، فاتحہ خوانی کے طور پہ بھی مناتے ہیں. سیرت کے پہلو بھی بیان ہوتے ہیں. تو بہرحال پیدائش اور وفات یہ دونوں اہمیت کی حامل ہوتی ہیں. پیدائش کی خوشی مناتے ہیں لیکن وفات کا غم نہیں مناتے ہیں، چونکہ حکم نہیں ہے. حکم جو ہے صرف 3 دن غم منانا ہے، اور بیوہ کو جو ہے عدت تک منانا ہے. اس کے بعد کوئی غم منانے کا نہیں ہے، غم کی یادگار منانا نہیں ہے. تو خوشی کا جشن منانا ہے، یہ حکم الہی ہے. تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہوا وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا. سورہ مریم کی آیت ہے کہ سلامتی ہے ان کی پیدائش کے دن اور ان کی وفات کے دن اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں. وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ پیدائش کے دن، وہ یوم یموت اور جس دن وفات ہوئے وہ دن، اور وہ یوم یبعث حیا اور جن دن وہ زندہ اٹھائے جائیں. یعنی پیدائش، وفات اور حشر کے دن انسان کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. یہ یادگار دن ہوتے ہیں. پیدائش کا دن ایک یادگار دن ہوتا ہے، یادوں کو مناتے ہیں. تو انبیاء کرام بھی پیدائش کے دن کی اہمیت ہوتی تھی، پیدائش کے دن کو مناتے تھے اور سلامتی کی دعائیں کرتے تھے. تو پیدائش، وفات اور حشر کے دن انسان کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں تینوں اہم موقعوں پر امن و سلامتی عطا فرمائی. تینوں موقع، پیدائش، وفات اور جس دن وہ زندہ اٹھائے جائیں، یہ تینوں سلامتی کے موقع ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائی ہے. تو یہ تینوں دن اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. تو یوم ولادت، یوم وفات اور جس دن زندہ اٹھائے جائیں گے. تو اسی لیے ہم یوم ولادت بھی مناتے ہیں، یوم وفات بھی مناتے ہیں. بزرگان دین کا عرس مناتے ہیں، فاتحہ خوانی ہوتی ہے، ان کی سیرت بیان ہوتی ہے، اولیاء اللہ کے کرامات بیان ہوتے ہیں، ان کی زندگی کے تذکرے ہوتے ہیں، تعلیمات کو پیش کیا جاتا ہے. یوم وفات منا کر غم نہیں مناتے ہم. بزرگان دین کی وفات، یوم وفات، یوم شہادت اگر ہم منائیں تو وہ غم نہیں مناتے ہیں ہم، بلکہ تذکرہ ہوتا ہے، کرامات بیان ہوتے ہیں، سیرت کے پہلو، ان کی سیرت کے جو روشن پہلو ہے وہ بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تعلیمات کو بیان کیا جاتا ہے. اور مسلمانوں کو اس سے واقف کرایا جاتا ہے کہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی تلقین کی جاتی ہے کہ یہ بزرگان دین کے تعلیمات ہیں. ہم یوم شہادت سیدنا صدیق اکبر مناتے ہیں، یوم شہادت سیدنا فاروق اعظم مناتے ہیں، یوم شہادت سیدنا عثمان غنی مناتے ہیں، یوم شہادت سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مناتے ہیں. تمام صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے ہم یوم شہادت بھی مناتے ہیں. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت مناتے ہیں عاشورہ کے دن. آپ کی زندگی کے پہلو کو پیش کرتے ہیں، حق و باطل کے معرکے بیان کرتے ہیں ہم کہ حق اور باطل کا جب ٹکراؤ ہوتا ہے
تو باطل کس طرح سے پسپا ہوتا ہے اس کو بیان کرتے ہیں. باطل کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو لیکن وہ پسپا ہوتا ہے. قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. یقیناً حق آیا اور باطل چلا گیا، اور باطل غروب ہونے کے لیے ہے، ختم ہونے کے لیے ہے. تو یہ معرکہ کربلا کو ہم بیان کرتے ہیں، ہم غم نہیں مناتے ہیں، بلکہ سیرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت اطہار کی سیرت اور ان کے صبر کو بیان کرتے ہیں، ان کے تعلیمات کو پیش کرتے ہیں کہ جب کبھی حق باطل سے ٹکرائے تو کس طرح سے صبر کا دامن تھامنا ہے، اس پہلو کو پیش کیا جاتا ہے. تو غم مسلمان نہیں مناتا، سنی جو ہے کسی کا غم نہیں مناتا ہے. کافر ہیں جو حسنین کا ماتم کیا کرتے ہیں، کافر ہیں جو حسنین کا ماتم کیا کرتے ہیں. ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کیا کرتے. تو مسلمان جو ہے ماتم نہیں کیا کرتا، ماتم کرنے والا مسلمان نہیں ہوتا. تو ہم یوم وفات بھی مناتے ہیں، تعلیمات کو پیش کرتے ہیں، تذکرے کرتے ہیں، کرامات بیان کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، اور یوم پیدائش بھی مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں. اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متعلق ارشاد فرمایا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے، یہ بھی وَالسَّلَامُ عَلَيَّ یوم ولدت وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا. پیدائش کا دن بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے، اسی لیے پیدائش کے دن پر بھی سلامتی منا رہے ہیں، آپ دعا فرما رہے ہیں. والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا. تو جس سلامتی ہو اس دن جس دن میں پیدا ہوا، اور جس دن میں مروں یعنی وفات پاؤں، اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں. یہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. معلوم ہوا کہ نبی ولادت، زندگی، وفات، حشر، ہر جگہ اللہ کے امن و سلامتی میں رہتے ہیں. انبیاء کرام اپنے انجام سے باخبر رہتے ہیں. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ رب تعالیٰ کی نعمت کے اظہار کے لیے اپنے فضائل بیان کرنا نبی کی سنت ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. نعمتوں کا جو ہے چرچا کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا چرچا کرنا چاہیے، اظہار کرنا چاہیے، بیان کرنا چاہیے، خوش ہونا چاہیے نعمتوں پر. اور چرچے کا مفہوم یہ ہے کہ جشن منانا ہے، وہ عام طور پر بیان کرنا. چرچے خاموشی میں نہیں، عوام میں شہرت کے ساتھ بیان کرنے کو چرچا کہتے ہیں. تو اللہ کی جو دی ہوئی نعمتیں ہیں اس کا اظہار کرنا چاہیے برملا. ذکر ولادت اور ذکر وفات کے موقع پر سلام بھیجنا انبیاء کی سنت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ سورہ صافات کی آیت ہے. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا یعنی باقی رکھا. سلام ہو نوح پر سارے جہاں والوں میں، سیدنا نوح علیہ السلام پر سلامتی ہو سارے جہاں والوں میں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سلام علی نوح فی العالمین انا کذالک نجزی المحسنین. بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو ایسا ہی صلا دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنے والی امتوں میں حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی شہرت اور نیک نامی کو باقی رکھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا، شہرت کو بھی باقی رکھا، نیک نامی کو بھی باقی رکھا. تو اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے محبوب بندوں کی، اپنے مقرب بندوں کو، ان کی نیک نامی کو بھی باقی رکھتا، ان کی شہرت کو بھی باقی رکھتا. تو آج بھی دیکھیے انبیاء کی نیک نامی، ان کی شہرت، صحابہ کرام کی نیک نامی اور ان کی شہرت، تابعین، طبع تابعین، بزرگان دین، اولیاء اللہ، محدثین، سب کی نیک نامی اور شہرت باقی ہے.
آج جو انعام والے ہیں ان کی نیک نامی باقی ہے اور شہرت بھی باقی ہے. اور عوام کو عقیدت بھی باقی ہے، ان سے محبت باقی ہے. آج بھی ان کے آستانے آباد ہیں. خلق خدا آج بھی جو ہے ان تک پہنچتی ہے، ان سے محبت رکھتی ہے. تو یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہر قوم آپ کی شناخت یعنی حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی نیک نامی اور شہرت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقی رکھا. ہر قوم آپ کی شناخت اور ہر امت آپ کی تعریف کرتی ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی. چنانچہ آپ کے بعد کے انبیاء کرام آپ کی حمد و ثنا کرتے رہے، اب بھی ان کا ذکر خیر جاری ہے. سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر آج بھی باقی ہے. معلوم ہوا کہ بعد وفات ذکر خیر دنیا میں رہنا اللہ کی رحمت ہے. تو وفات کے بعد بھی کسی کا ذکر خیر ہونا یہ اللہ کی رحمت ہے. آج دیکھ لیں کن کن کا ذکر ہوتا ہے. صرف انعام والوں کا ذکر ہوتا ہے. یوم وفات، یوم وصال، عرس کس کا منایا جاتا ہے؟ انعام والوں کا. اللہ نے جس کو نیک نامی باقی رکھی، جن کی شہرت کو باقی رکھا، انہی کا چرچا جاری رہتا ہے. عوام کو، مسلمانوں کو ان سے عقیدت آج بھی باقی رہتی ہے اور یہ ذکر ہمیشہ چلتے رہتا ہے ان کا. تو انعام والوں کا ذکر جاری رہا اور یہ چلتے رہتا ہے. یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے. بدباطنوں کا، بدعقیدہ ناصروں کا کوئی ذکر چرچا باقی نہیں ہے، کوئی ان کی شہرت باقی نہیں، کوئی ان کا یوم نہیں مناتا. بدباطنوں کا کوئی یادگار نہیں منائی جاتی ہے. جتنے بدعقیدہ ناصر، بدباطن، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی جو بدنامی تھی اس کو ختم کر دیا. یعنی وہ کوئی شہرت اب نیک نامی کی شہرت نہیں ہے ان کی. وہ بدنامی رہیں گے، سارا زمانہ وہ بدنام رہیں گے. کوئی ان کو محبت سے یاد کرنے والا نہیں رہے گا اور ان کا ذکر خیر سے نہیں ہوگا. تو وفات کے بعد ذکر خیر دنیا میں باقی رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے. تو اللہ اپنے محبوب و مقرب بندوں کا ذکر کو باقی رکھتا ہے. وفات کے بعد بھی ان کا ذکر باقی رہتا ہے اور عام مسلمان ان کے یوم کو مناتے رہتے ہیں، یوم وفات مناتے رہتے ہیں. لوگ اپنا ذکر خیر باقی رکھنے کے لیے بڑی کوششیں کرتے ہیں. ہر شخص کی خواہش بھی ہوتی ہے کہ اپنا ذکر خیر ہمیشہ باقی رکھے. مساجد، کنویں، پل، مسافر خانے، دینی مدارس، کتب خانے وغیرہ بناتے ہیں، کتابیں لکھی جاتی ہیں. تو انسان یہ کام بھی کرتا ہے اپنے ذکر کو باقی رکھنے کے لیے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ہوتی ہے جس کا ذکر باقی رہے. ایصال ثواب ہوتے رہتا ہے. اگر کوئی کتابیں اگر چھوڑ جائے تو یہ ثواب جاریہ ہے. وہ ثواب جو ہے جاری رہتا ہے، وہ ایصال ہوتے رہتا ہے، منتقل ہوتے رہتا ہے. کوئی مساجد بنا دے، کنویں کھدوا دے، مسافر خانے بنائے، دینی مدارس، کتب خانے یا کار خیر جتنے بھی کرے، یہ تمام ایصال ثواب ہے، یہ جاری رہنے والی چیز ہے. تو یہ کیوں کی جاتی ہے؟ تاکہ اس کا نام باقی رہے، اس کی نیکامی باقی رہے اور اجر ملتا رہے. مقصد خیر، نیکی حاصل ہوتی رہے، اجر عظیم حاصل ہو، مستحق جنت ہو جائے وہ. اسی لیے یہ تمام نیک کام جاری رکھتا ہے. تو فرشتے، جنات، جانور، انسان تا قیامت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں. نیک کاروں، محسنین کا ذکر خیر باقی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے، نیک لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں ہونے دیتا. ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. محسنین کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے، تو یہ باقی رہتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ محسنین کون، امت کے محسنین کون ہیں. تو ان کا ذکر بھی باقی
اور ان کا اجر بھی باقی. اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ضائع نہیں کرتا، تو وہ آج بھی باقی ہیں. وہ ختم کرنے کی خواہ کتنی بھی سازشیں کی جائیں لیکن وہ باقی رہتے ہیں، کیونکہ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ رکھا ہے. تو محسنین کو ذکر خیر باقی رہتا ہے، فرشتے انہیں سلام بھی کرتے ہیں. تو ذکر خیر باقی رہنا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ محسنین کو، احسان کرنے والوں کو، جنہوں نے مومنین پر احسان کیا، امت پر احسان کیا، مسلمانوں پر احسان کیا، قوم پر احسان کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ذکر کو باقی رکھتا ہے. تو آج بھی ان بزرگان دین کے چرچے باقی ہیں، ان کا ذکر باقی ہے، ان کا یوم وصال منایا جاتا ہے. یوم یموتو جو ہے وہ باقی ہے، اس کی اہمیت باقی ہے، سب لوگ یادگار مناتے ہیں. تو یہ یوم وفات منانا بھی جو ہے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے. یہ اور یوم ولادت یہ بھی منانا اللہ کی رحمت ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. سورہ صافات کی آیت ہے. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا سلام ہو ابراہیم پر، نیکی کرنے والوں محسنین کو ہم اسی طرح بدلہ یعنی اجر دیتے رہتے ہیں. جو نیک کام کریں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اجر کو باقی رکھتا ہے اور اس کا بدلہ دیتے رہتا ہے، اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے. تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ابو الانبیاء جد المصطفیٰ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آج بھی باقی ہے. آپ کی سنتوں پر آج بھی عمل ہوتا ہے، آپ کی پیروی کا آج بھی حکم دیا گیا ہے، ملت ابراہیمیہ پر عمل آج بھی ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر آج بھی باقی رکھا، آپ کے احسانوں کو آج بھی باقی رکھا ہے اور یہ ضائع ہونے والے نہیں ہیں. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى مُوسَى وَهَارُونَ، یعنی موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر بھی سلامتی ہو. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، یعنی دونوں کا ذکر ہو رہا ہے یہاں پر، اسی لیے علیہما فرمایا. وَتَرَكْنَا علیہ نہیں فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا جب ذکر تھا وہ ترکنا علیہ فرمایا. تو لیکن یہاں پر دونوں ہیں ایک ساتھ، سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام، اسی لیے فرمایا جا رہا ہے وہ ترکنا علیہما، دونوں تثنیہ کا صیغہ ہے. وہ ترکنا علیہما فی الآخرین سلام علی موسیٰ و ہارون، اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر چھوڑا، موسیٰ اور ہارون پر سلام ہو. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. آج سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام کا چرچا ہوتا ہے، ذکر خیر ان کا باقی ہے. اللہ نے ان کے ذکر کو باقی رکھا ہے، ان کے چرچے کو باقی رکھا ہے. یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے، اپنے صالحین، اپنے نیک بندے، مقرب بندے، محبوب بندوں کے ذکر کو باقی رکھا ہے، ان کے اجر کو ضائع نہیں کیا ہے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى آلِ يَاسِينَ إِنَّ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. یہ بھی سورہ صافات کی آیت ہے. اور پیچھے آنے والوں میں ہم نے ان کا ذکر خیر چھوڑا. سلام ہو الیاس پر، سیدنا الیاس علیہ السلام پر. بے شک ہم نیکی کرنے والوں محسنین کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا بدلہ دیتا ہے، اجر دیتا ہے، ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا ہے، ان کی نیک نامی اور ان کا چرچا باقی رہتا ہے. تو آج بھی انبیاء کرام کا چرچا باقی ہے، ان کا ذکر باقی ہے. تو یہ اللہ کی رحمت ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام انبیاء پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی. تو یہ سلام بھیجنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت، سلام بھیجنا اللہ کی سنت ہے. وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ سورہ صافات کی آیت ہے. اور سلام ہو پیغمبروں پر، یا اجمالی طور پر مجموعی طور پر تمام انبیاء کرام کا ذکر ہو رہا ہے کہ سب پر سلامتی ہو، تمام انبیاء کرام پر، انبیاء و مرسلین پر سلامتی ہو. وسلام علی المرسلین، تمام پیغمبروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سلامتی ہو. تو سلام بھیجنا اللہ کی سنت. اور سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے. والحمد للہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے جہانوں کا پالنے والا ہے. تو تمام انبیاء پر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ سلام بھیجنے کا کیا طریقہ ہے؟ سلام علی مرسل، سلام علی الیاس، سلام علی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے. تو اسی طرح ہم جو عرض کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یا نبی سلام علیک، یہ بھی وہی مفہوم میں ہے. سلام علی النبی کا معنی کیا ہوں گے؟ السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا زینت عرش اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب مقام محمود، الصلاۃ والسلام علیکہ یا صاحب کوثر. یہ سلام بھیجنے کا طریقہ. یا نبی سلام علیک، السلام علیکہ ایھا النبی، یہ اس طرح سے سلام بھیجنا چاہیے. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، یہ سورہ نمل کی آیت ہے. اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ فرمائیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں اور سلام اس کے منتخب بندوں پر. وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تو یعنی اللہ کے چنندہ بندوں پر. مصطفیٰ کے معنی چنندہ، تمام انبیاء میں سے چنندہ کون؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مصطفیٰ. تو لیکن یہاں پر اللہ کے منتخب بندے، قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، تمام بندوں میں سے جو اللہ نے جن کو چنا ہے وہ ہے انبیاء کرام، چنندہ بندے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس کی حمد بیان کی جائے تو ان پاک ہستیوں پر درود و سلام بھیجا جائے. اب یہ اللہ کے تمام بندے جو ہے عبادہ الذین اصطفیٰ میں انبیاء بھی آگے، صالحین بھی آگے، اہل بیت اطہار بھی آگے، چنندہ جو بندے ہیں یہاں پر منتخب بندوں پر بھی سلامتی ہو رہی ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، اہل بیت اطہار پر بھی درود و سلام کے گلہائے رنگے نچھاور کیے جائیں. قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اللہ کے منتخب بندوں پر بھی سلامتی ہو. تو صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، علماء کرام فرماتے ہیں جب بھی تقریر شروع کرتے ہیں یا خطبہ دیتے ہیں یا کوئی کتاب تعریف کرتے ہیں تو اس کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد سے اور اس کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود و سلام سے کرتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، یعنی حمد بھی بیان ہوتی ہے، سلام بھی ہوتا ہے. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم، یعنی اللہ کی حمد، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام. تو الحمدللہ بھی کہا کریں اور یا نبی سلام علیک بھی کہا کریں، کیونکہ سلام کرنے کا حکم ہے. اسی لیے نماز کے شروع میں کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی حمد سے شروع کرتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاعدے میں تحیات میں پڑھتے ہیں. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سارے منتخب بندوں کو سلام کیا جاتا ہے.
آل محمد کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سورہ الاحزاب کی آیت ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے تمام فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی بڑے ادب و محبت سے ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجا کرو. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، تمام اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی پر کیا کرتے ہیں؟ درود بھیجتے ہیں. اور مسلمانوں کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. حدیث میں ہے کہ درود مکمل کرنے کے لیے آل پاک کا ذکر بھی چاہیے. نماز میں آل پاک پر بھی درود پڑھا جاتا ہے. درود کامل وہ ہے جس میں صلوات و سلام دونوں ہو. صلوات و سلام، درود بھی بھیجے سلام بھی بھیجے. الحمدللہ ہم درود بھی پڑھنے والے ہیں، سلام بھی پڑھنے والے ہیں. درود اور سلام دونوں ضروری ہوتے ہیں. اتحیات میں سلام پڑھا جاتا ہے اور درود ابراہیمی میں نبی اور آل نبی پر درود بھیجا جاتا ہے. جب بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارک لیا جائے، نبی کا ذکر کیا جائے، درود پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بان تصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. جب نام گرامی لکھے تو ساتھ درود پاک لکھے. اس میں مبارک سنا جائے تو درود شریف پڑھا جائے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضى بان تصلوا علیہ. ان تمام آیات کا حاصل یہ ہے کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، نبی پر درود و سلام بھیجا جائے. انبیاء کرام کی ولادت، وفات، سیرت اور فضائل کا ذکر جب بھی کیا جائے سلام عرض کیا جائے. ہر موقع پر درود و سلام بھیجنا چاہیے. وفات کا بھی ذکر ہونا، ولادت کا بھی ذکر ہونا. بعض حضرات یہ اعتراض کرتے ہیں کہ 12 ربیع المنور کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. یہ تو وصال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یوم وفات ہے 12 ربیع الاول، تو یہ غم کا دن ہے. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے غم منایا. صحابہ کرام غمگین ہو گئے. تمام صحابہ کرام، یہ امت کے لیے ایک غم کا دن تھا. غم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے. اہل بیت اطہار کے لیے یہ غم کا دن تھا. امہات المومنین کے لیے غم کا دن تھا، شوق کا دن تھا. تو 12 ربیع الاول غم کا دن ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا دن ہے. تو 12 ربیع الاول کو بجائے وفات کے خوشی کیوں مناتے ہیں، جشن کیوں مناتے ہیں؟ اس طرح کے اعتراضات ہوتے رہتے ہیں کہ نبی کی ولادت کے دن جشن کیوں، وفات کے دن خوشی کیوں مناتے ہیں؟ وہ تو غم منانے کا دن ہے. تو جب سیدہ فاطمہ الزہرا غمزدہ تھیں، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غمزدہ تھیں، امہات المومنین غمزدہ تھے، صحابہ کرام غمزدہ تھے، اہل بیت اطہار غمزدہ تھے، تو پھر اس دن خوشی کیوں مناتے ہیں؟ تو معلوم ہونا چاہیے کہ غم 3 دن کے لیے ہوتا ہے اور غم کی یاد نہیں منائی جاتی، لیکن ولادت کا جشن منایا جاتا ہے، ولادت کی خوشی منائی جاتی ہے. اور اگر بالفرض تاریخ وفات اور تاریخ ولادت اگر مختلف تواریخ میں ہوتی تو ہم یوم وصال بھی مناتے تھے، نبی کی سیرت بیان کرتے، نبی کا چرچا کرتے، فاتحہ خوانی کرتے، ایصال ثواب کرتے اور خیر خیرات کا دن
اس دن خیر خیرات کثرت سے کرتے، تو اس دن جشن نہیں مناتے بلکہ اس دن ایصال کا دن مناتے، ہم تذکرے کرتے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کو بیان کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرتے، معجزات بیان فرماتے۔ اس دن غم نہیں مناتے، ہم غم منانے والے نہیں، ہم خوشی منانے والے ہیں۔ تو غم کی بھی، وفات کی بھی یاد منانے والے ہیں، اور خوشی کی بھی یاد منانے والے ہیں۔ یوم یموت اور یوم ولادت جو ہے، ولادت اور وفات ہر دو کی ہم یاد منانے والے ہیں، لیکن وفات کی یاد ہم غم سے نہیں مناتے ہیں، ذکر سے مناتے ہیں، سلامتی سے مناتے ہیں۔ اس دن درود و سلام کے نذرانے نچھاور کرتے ہیں، خیر ذکر خیر کرتے ہیں، اور یوم ولادت پر جشن مناتے ہیں۔ تو ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن جو مناتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ یوم ولادت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا، یہ تمام صحابہ کی بھی سنت ہے۔ یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی خود ہی اپنا یوم ولادت منایا تھا، اور بعد میں تابعین، تبع تابعین سے امت نے اس سلسلے کو جاری رکھا ہے، اور امت کی اکثریت اس کو مناتی ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی دی ہوئی نعمتوں کا خوب چرچا کیا کرو۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نعمت عظمیٰ ہیں، تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک عظیم نعمت عطا فرمایا، تو ہم اس نعمت کا چرچا کرتے ہیں۔ تو یوم ولادت، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منا کر ہم اس نعمت کا شکرانہ ادا کرتے ہیں، اور ہم غم کی یاد منانے والے نہیں ہیں۔ کافر ہیں جو حسنین کا ماتم کیا کرتے ہیں، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یوم ولادت اور یوم وفات منانے اور ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمدللہ رب العالمین۔